لیکن پھر بھی ایک مرد کا ہونا گھر میں ضروری ہوتا ہے، اور ویسے بھی جس کا مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو پھر لوگ اچھی نظروں سے تو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں ملتے مجھ سے اب، انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اور جو جس کے لیے میں اس مذہب میں آئی ہوں وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب تو میں تو نہ ادھر کی ہوں نہ ادھر کی ہوں۔ بڑے ترلے بڑی منتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے میرے سے اتنا برا سلوک کیا، مجھے دھکے مار کے انہوں نے گھر سے نکال دیا، اس کے بعد تو پھر مجھے یہ کبھی ملے ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت 27 سالہ ابیحہ موجود ہیں۔ چند سال پہلے ان کا نام مریم تھا، کیونکہ اس وقت یہ کرسچن تھی، اس وقت یہ مسلم ہے، اور ایک گارمنٹس فیکٹری میں جاب کرتی تھیں۔ وہیں سے ان کو جو ہے نا وہ کسی سے پیار ہوا ہے، انہوں نے شادی کی، اور شادی کے بعد اسلام قبول کیا، پراپر ان کے نکاح میں آ گئیں، لیکن بعد میں ان کے جو شوہر تھے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے سے جانتے ہیں کہ ان کی لو میرج کیسے ہوئی اور شوہر ان کو کیوں چھوڑ کے گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لو میرج کیسے ہوئی تھی آپ کی؟ اکٹھے کام کرتے تھے ہم، تو وہیں سے ہم ملے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو میں نے تو ظاہر میرا ایک مذہب الگ تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں بات کی، میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، بڑی مشکل سے میں نے ان کو منانے کی بڑی بھی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر میں نے ان کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی، کورٹ میرج کر لی، پھر ہم لوگ الگ رہنے لگ گئے کرائے پہ، کیونکہ ان کے خاندان والوں نے بھی مجھے اپنایا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہی جو ان کے گھر والوں نے بڑا ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تو غیر مذہب سے آئی ہے، یہ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر میرا بچہ ہوا، پھر بھی انہوں نے بہت کہ اس کو چھوڑ دو، ان کی باتوں میں آ کے پھر یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جی، جب آپ نے شادی کی تھی تو اسلام آپ نے اس سے پہلے قبول کیا تھا یا بعد میں کیا؟ شادی جب کرنی تھی تب مذہب چینج ہی کرنا تھا، تو پہلے اسلام قبول کیا تھا، پھر شادی کی تھی۔ پہلے آپ مسلم ہو گئی پھر سب کی شادی، تو گھر والوں کو نکاح نہیں کہ میں مسلم ہو چکی ہوں، میں کرسچن نہیں رہی، تو پھر آپ مجھے ایکسیپٹ کریں؟ نہیں، میں کہا تھا لیکن کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مذہب کی ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں اپنا سکتے، ہمارے تو بیٹے کو رشتے بہت ہیں، تو اس کو چھوڑ دو، ہم اس کا شام سے پہلے کہیں اور کروا دیں گے، بس ایسی ہی باتیں کرتے رہتے، تو اب وہ مجھے چھوڑ گئے ان کی باتوں میں آ کے۔ تو جب آپ کی شادی ہو گئی ہے، جو 2-3 سال آپ کے گزرے ہیں وہ ٹھیک گزرے ہیں، وہ صحیح رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ پہلے تو وہ شروع میں صحیح تھے میرے ساتھ، اچھے طریقے سے رہتے تھے، جب وہ باتیں کیا کرتے تھے میرے سسرال والے تو ان کو بھی سمجھایا کرتے تھے، امی کو بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں اب یہ میری بیوی ہے، تو مجھے بھی کہتے ہوتے تھے کہ نہیں نہ لڑا کر، میرے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ان کو جواب نہ دیا کر، میں تو بولتی ہی نہیں کیا کرتی تھی امی کے آگے سے، لیکن ان کو یہی ہوتا تھا کہ یہ میرے ہسبینڈ کو جب آتے تھے شام کو تو یہ میرے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہے، ایسے خود سے ہی کہا کرتی تھی، تو پھر کتنی کو دیر تک۔ تو جب آپ نے اپنا مذہب چھوڑا ہے تو اس وقت آپ کے جو برادری والے تھے انہوں نے کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کیا، کوئی بائیکاٹ نہیں کیا آپ کو؟ کرتے ہیں، وہ نہیں ملتے مجھ سے اب، انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اور جو جس کے لیے میں اس مذہب میں آئی ہوں وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب تو میں تو نہ ادھر کی ہوں نہ ادھر کی ہوں۔ گھر والے، بہن بھائی کوئی بھی نہیں ملتا آپ سے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ملتا مجھے، ختم کر دیا انہوں نے، کیونکہ جب انہوں مانے ہی نہیں تھے تو میں نے بھاگ کے شادی کی تھی، اوپر سے میں نے مذہب بھی چینج کر لیا، اسلام میں آئی ہوں، تو بجائے مجھے اپنانے کی انہوں نے بھی ٹھکرا دیا، تو وہ بھی نہیں اب مجھ سے ملتے کہ اس نے اپنی مرضی کی ہے، ہماری بات نہیں مانی۔ جب شادی کرنی تھی تو اس وقت کس ٹائپ کی باتیں کرتا تھا، کس طرح کے خواب دکھائے تھے اس نے آپ کو؟ جب شادی ہو کے آئی تھی تب تو اس نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، جیسے تم ایسے رہتی ہو، کام بھی نہیں کرنے دوں گا، ایسے ہی رانیوں کی طرح رکھوں گا، تو اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں، وہی ان کے اپنوں نے تو اپنایا نہیں، مجھے کرائے کے گھر میں رکھا ہے، اور ادھر بھی مشکل ہو گیا گزارا، خود اب چھوڑ کے چلا گیا تو میں وہی کرائے کے گھر میں ہوں، باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کی۔ آپ نے ان کو کال شال نہیں کی، ان کے پیچھے نہیں گئی کہ بھائی اب تمہاری بیوی ہوں میں، کیوں چھوڑ کے گیا مجھے، کوئی اس طرح کا معاملہ؟ ایک دفعہ تو میں ان کے گھر گئی، ادھر جا کے میں نے پوچھا کہ گھر پہ ہیں تو ان کو بلا دو، تو میری ساس نے پہلے کہہ دیا کہ وہ گھر ہی نہیں ہے، تو جب میں نے دیکھا کہ وہ گھر پہ ہے میں نے ان کو بلایا، بڑے غصے سے آئے ہیں، میں نے ان کی بڑی منتیں کی ہیں کہ چلو گھر چلتے ہیں، بچہ ہے، بڑے واسطے بڑے ترلے بڑی منتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے میرے سے اتنا برا سلوک کیا، مجھے دھکے مار کے انہوں نے گھر سے نکال دیا، اس کے بعد تو پھر مجھے یہ کبھی ملے ہی نہیں ہے۔
کبھی نہیں سوچا تھا میں نے کہ ایسا کبھی ہوگا، کیونکہ شروع میں تو جب یہ میرے ساتھ ایسے ہنستے کھیلتے رہتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا کہ ایسے بھی رکھوں گا، تو مجھے تو یہی ہوتا تھا کہ نہیں، میں بڑی خوش رہوں گی، اپنے گھر میں رہوں گی، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری خود کی زندگی ہی یہ جیرن ہوتی رہے گی. ماں باپ کے گھر میں تو میں بڑی خوش تھی، ہر چیز کے لیے جو کہتی تھی میری ماں لا کے دیا کرتی تھی. لیکن اب بھی تو یہ حالات ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا مجھے. تو اب ان کا ہی قصور ہے یا ان کے ماں باپ کا قصور ہے، جنہوں نے ان کو ایسے کیا ہے، ان کو ذہن میں ایسی باتیں بھری ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دے، ہم تجھے نئی شادی کرا دیں گے، یہ کرسچن ہے. پہلے تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا اور اب مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پہلے تو کرسچن تھی تب یہ کہتے تھے کہ تم مسلم ہو جا، میں تیرا پورا ساتھ دوں گا، تجھے ساتھ رکھوں گا، خوش رکھوں گا. اب ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ کرسچن تھی اور اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کے مجھے چھوڑ گئے ہیں، تو یہی غلط ہے نا. کتنی دیر ہو گئی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پہ اکیلی ہیں آپ؟ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، تو 4-5 مہینوں سے گزارا کس طرح سے ہو رہا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے آپ کا، کیسے خرچہ پورا کرتی ہے ان کا؟ جب یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ظاہر ہے میرا بچہ ہے، روتا ہے، دودھ مانگتا ہے، کھانا تو ابھی نہیں کھا سکتا، تو ظاہر ہے میں ماں ہوں، میں اپنے بچے کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. پھر میں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور کام کرتے ان کو دودھ لا کے دینا سارا. لیکن یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اب کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، بل بھی آ جاتے ہیں، بچے کو پالنا مشکل ہو گیا میرے لیے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر کا رینٹ کتنا ہے، اور جب سے گئے تب سے رینٹ دیا ہی نہیں آپ نے؟ نہیں، رینٹ کوئی بھی نہیں دیا، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں رینٹ نہیں دیا. 12,000 روپیہ کرایہ، بل اوپر سے الگ سے آ جاتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے، 12,000 کرایہ، یعنی کہ 4 ماہ کا کوئی 48,000 بنتا ہے. جی. اور بل شل ڈال کے بل دے دیے، وہ بھی دینے والے ہیں؟ مالک مکان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بل ہم نے جمع کروائے ہیں، اس کے بھی پیسے دو، مکان کا بھی کرایہ دو، ورنہ ہم تجھ سے خالی کروا لیں گے. اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ہم نے تجھے بٹھایا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا بندوبست، لیکن تو کرایہ دے ہی نہیں رہی. تو میں اکیلی بچے کو لے کے کہاں جاؤں؟ میں اپنے بچے کو لے کے کہاں جاؤں اتنے چھوٹے سے کو اب؟ اچھا، ابھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو مال مکان ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی جو اکیلی رہنے والی لڑکیاں ہیں، وہ کرایہ شرائع نہ دیا جائے یا کوئی مجبوری ہو تو ان کو الٹی سیدھی آفریں کرنی شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرنی شروع. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسا؟ ابھی تک تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی میرے ساتھ ایسی، لیکن پھر بھی اکیلی ہوں، ڈر تو لگتا ہے. ہمارا معاشرہ جیسا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ آج اکیلی عورت کو تو کوئی جینے ہی نہیں دیتا، تو ڈر تو لگتا ہے. آج تک انہوں نے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں ہے ایسی ویسی، لیکن پھر بھی ایک مرد کا ہونا گھر میں ضروری ہوتا ہے. اور ویسے بھی جس کا مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو پھر لوگ اچھی نظروں سے تو نہیں دیکھتے ہیں. تو 4-5 دن تو میرے صحیح گزر گئے، لیکن اس کے بعد جو دن تھے جب پیسے ختم ہو گئے، راشن ختم ہو گیا، تو مجھے بھوکا سونا پڑا تھا. میرے بچے کو بھی بھوکا سونا پڑا تھا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ میں اس کو دودھ لا کے دے سکوں. جب بچہ بھوکا سویا اس وقت ایک ماں کی کیا فیلنگ تھی؟ رہی ساری رات کہ میں بچے کو کہاں سے لا کے دوں، کیونکہ آج تو مانگنے سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. تو بس ایسے ہی اس کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی، وہ بھی بیچارہ رویا کرتا تھا. اب بچہ بھوکا ہے، وہ روتا ہے تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے ماں کو دیکھ کے، لیکن میں مجبور اتنی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. جی ناظرین، ابھی آپ نے بیہا کی سٹوری سنی ہے. جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا درمیان میں کہ آپ اس کا قصوروار کس کو سمجھتی ہے، تو قصوروار ظاہر ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو لو میرجز ہے نا وہ زیادہ تر ناکام ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر جو ہے نا اس طرح کے معاملات، کیونکہ جو فیملی ہمارا جو معاشرہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ ارینج میرج کو زیادہ پریفر کرتا ہے، اور اگر کوئی لو میرج کر لیتا ہے تو پھر گھر والے اس کو جینے نہیں دیتے. تو کسی مذہب کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے نا ہم بیس نہیں بنا سکتے. یہ اچھے برے لوگ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے اندر ہو سکتے ہیں. تو قصور جو ہے وہ صرف لو میرج کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی، اپنی گھر والوں کی مرضی کے بغیر جا کے شادی کی، مذہب چینج کیا. ان کے جو شوہر تھے انہوں نے بھی ظاہر گھر والوں کی مرضی کے بغیر جو ہے نا شادی کی ان سے، تو پھر یہ سارا معاملہ تو ہونا ہی تھا. آپ سے گزارش ہے کہ پہلے یہ کرسچن تھی، ابھی یہ مسلم ہے اور ہماری بہن ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کو سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں. ایک چھوٹا بیٹا ہے، ظاہر ہے جتنا وہ بیچارہ کام کر سکتی ہے، بیٹے کو لے کے جا کے کام کرنا کتنا مشکل آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بیٹے کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کا رینٹ دینا ہے، اکیلی رہتی ہیں،
تو جتنا زیادہ ہو سکے اب ان کی سپورٹ کریں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.